الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سامعین محترم، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں رفتاً فروفتاً آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا رہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس کو آخرت کے لیے ان بیانات کو اور ان واعظ نصائح کو ہمارے لیے آخرت ایک ذخیرہ بنائے۔ سامعین محترم، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک، اور دوسری آیت جو میں نے اس سے پہلے تلاوت کی ہے: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انسان کے اوپر مسلط نہیں کرتا، لیکن ان کے کچھ اعمال اور کرتوت کی وجہ سے اور کبھی کبھار ایسے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شیطان کا شکار بنا دیتا ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک میرے بندوں پر شیطان کے اقتدار نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ میں ہے کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور میرے بندوں کے لیے اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنی چاہیے۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ سلطان الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ لوگ کہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، تو من الغاوین وہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہے، شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آدم علیہ السلام اور شیطان، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بسایا۔ جنت میں بسانے کے بعد کچھ واقعہ اس طرح ہوا کہ اس کے بعد آدم علیہ السلام چونکہ اس سے غلطی نمودار ہوئی اور بیوی حوا علیہ السلام سے کہ انہوں نے گندم کا دانہ کھایا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کے لیے جو وسیلہ اور ذریعہ بنایا وہ شیطان بنایا، شیطان نے ان کو بہکایا، تو ان بہکانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شیطان کو اور آدم علیہ السلام سب کو جنت سے نکال دیا۔ جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مردود کہا اور ان کو کہا کہ قیامت تک، روز قیامت تک آپ پر لعنت برسی۔ تو اس موقع پر شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے رب،
جسے قرآن نے بیان کیا، آپ کے سامنے میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، کہ اے میرے رب، جس طریقے سے آپ نے مجھے بہکایا، بما لأزينن لهم في الارض، اسی طریقے سے میں آپ کے بندوں کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تمام سب کے سب کو میں بہکاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، مجھے ذرا مہلت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن کے مہلت دے دی، اور لیکن آخر میں کہا شیطان نے کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوا تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں اور تیری اتباع کرتے ہیں اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ بندے مخلص ہیں، اس کو میں نہیں بگا سکتا۔ تو اسی وجہ سے ایک جگہ میں اور فرماتے ہیں کہ شیطان جب روز قیامت کے دن جہنم میں آگ کے محوروں پہ تقریر کریں گے اور یہ کہے گا کہ سارے جہنمی معاذ اللہ، اللہ ہمیں پناہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کے جہنم سے حفاظت فرما۔ کیونکہ اس کے نبی علیہ السلام نے جب جہنم کا تذکرہ کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، بہت خطرناک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سب کی حفاظت کرنا۔ تو جب جہنم کے ممبر پہ تقریر کرے گا اور جہنمی ان کو کہیں گے اللہ آپ کو تباہ و برباد کرے، آپ کی وجہ سے ہم یہاں جو ہے نا اس عذاب کو چکھ رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے، آپ نے چن کے ہمارے جو ہے نا ہمیں بلایا تھا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے اور ہماری طرف راجع ہو جا، اور جو ہے نا دنیا میں مزین کیا، ہمارے لیے دنیا کو مزین کیا تھا، طرح طرح کی چیزیں آپ نے ہمیں آراستہ کیے تھے ان چیزوں کو۔ لیکن شیطان کو کہے گا کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، کہ میرا تم پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، نہ میرا کوئی اقتدار چل رہا تھا تمہارے اوپر، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، لیکن میں نے تو صرف اور صرف تم کو دعوت دی، ایک ایسی چیز کی طرف دعوت دی کہ آؤ، اس کی طرف آؤ، اس میں جو ہے تمہارے لیے روشنائی ہے، تمہارے لیے جو ہے سب کچھ فراہم کیا جائے گا۔ لیکن إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ کے بعد فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، حضرات آپ لوگوں نے اس کو قبول کر دیا۔ جب آپ لوگوں نے اس کو خود قبول کیا ہے تو اس میں میرا کوئی اقتدار نہیں ہے، میرا کوئی زور نہیں تھا، نہ زور زبردستی تھی۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ شیطان کبھی بھی انسان کے اوپر متسلط نہیں کرتا، نہ اس پر جو ہے لاغو ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کچھ اعمال ایسے کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شیطان کی جو ہے پیروی لازم آتی ہے، شیطان کی اتباع کی جاتی ہے، شیطان کے خواہشات کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو ان اتباع کی وجہ سے ان خواہشات کو اپنے اوپر جو ہے نا لازم کرنا، ان خواہشات کو اپنے اوپر ڈالنا، اس سبب کی وجہ سے انسان پھر شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کی شکنجے میں آ جاتا ہے۔ سامعین محترم، ایک حدیث میں ہے کہ جب قاضی ظلم نہیں کرتا، انصاف سے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر فیصلے میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جب وہ فیصلے میں ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ظلم کو اٹھاتا ہے اور مطلب کہ انصاف سے وہ ہٹ کر کے ظلم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ چھوڑ کے شیطان کو ان کو ساتھ ڈال دیتا ہے، نہیں شیطان کو ان کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی، لیکن اس نے اپنے اوپر خود شیطان کو مسلط کر دیا۔ ایسے ایک واقعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ پہ ایک درخت تھا، وہ چونکہ سارے لوگ جتنے پورے قبیلے کے لوگ تھے اور قوم کے لوگ تھے اس درخت کا پوجا کرتے تھے۔ تو پوجا کرتے تھے، ایک شخص نے کلہاڑی اٹھا کے کہا کہ اس درخت کو آج میں کاٹ کر ہی رہوں گا، چونکہ وہ راستے پہ جا رہا تھا، کلہاڑی اس کے کندھے پہ تھی، تو اس موقع پر فوراً شیطان سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تو شیطان نے اس سے کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہو؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں کیونکہ سارے لوگ اس کا پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو چونکہ اسی موقع پر شیطان نے ان سے کہا کہ آپ کو کس چیز کا نقصان ہے، اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے آپ کو، جب نقصان ہی تو کیوں کاٹ رہے ہو، آپ خود تو عبادت نہیں کر رہے ہو، دوسروں کو کیوں روک رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اس کو کاٹ کر رہوں گا۔ سامعین، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کا جو غصہ تھا وہ صرف خالص اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے اس کا غصہ تھا اور اللہ کے لیے اس کو کاٹ رہا تھا۔ لیکن چونکہ شیطان نے ان کو مال کی لالچ دلائی اور اس کو کہا کہ اگر آپ نے اس کو نہیں کاٹا تو میری ایک بات سنیں، ہر صبح کے وقت آپ کے تکیے کے نیچے جو 2 دینار پڑے رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو شیطان نے کہا آپ بے فکر ہو جائے، انشاءاللہ وہ آپ کے، انشاءاللہ تو نہیں کہتے لیکن وہ کہہ رہے کہ آپ کے تکیے کے نیچے رہیں گے۔ تو چونکہ جب صبح ہوتا ہے تو آدمی جب جاگتا ہے دیکھتا ہے اس کے تکیے کے نیچے بہت سارا مال پڑا رہتا ہے، 2 دینار پڑے رہتے ہیں، اس میں سے 2 دینار اٹھا لیتا ہے، 2 دینار اٹھا کے اگلے دن جب وہ دوبارہ صبح کے وقت اپنے تکیے کے نیچے پیسے دیکھتے تو چونکہ پیسے نہیں ہوتے، شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی اور بہکا دیا۔ تو چونکہ یہ غصے کی وجہ سے کلاڑی دوبارہ کندھے پہ رکھ کر کے چلا جاتا ہے اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شیطان سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ شیطان کو کہتا ہے کہ آج میں اس درخت کو کاٹوں گا۔ تو شیطان نے کہا ارے جا، آپ نہیں کاٹ سکتے، ابھی آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ کاٹ دیں۔ تو چونکہ جب یہ کاٹنے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو شیطان اس کو گلے سے اس پر چپک کے شیطان اس کا گلا پکڑ کے گلا دباتا ہے، گلا دبانے کے بعد اس کو اٹھا کے نیچے زمین پر پٹک دیتا ہے۔ سامعین محترم، تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا غصہ ابھی جو تھا وہ صرف مال کے لیے تھا اور پہلے جو اس کا غصہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا۔ تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے شیطان کو مال کی لالچ کی وجہ سے اپنے اوپر خود لاگو کر دیا، لازم کر دیا۔ جب شیطان اس پر حاوی ہو گیا تو شیطان کے حاوی ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو شیطان کی وجہ سے، شیطان جو نا اپنے اوپر، شیطان کو انسان خود مسلط کرتا ہے۔ انسان کے اوپر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا لیکن خود مسلط کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آیتوں کا علم دیا تھا، بعض کتب کا علم دیا تھا اور اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے جس کے ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی تھی اور بہت سارے لوگ اس کی طرف آتے تھے دعا کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری آپ کی دعا کی بدولت ہمارا کام ہو سکے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعام بن باعور، ایک نام تھا، اس کا نام یہ تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ ملک شام کے بیت المقدس کی طرف رہنے والا تھا، کنعان کا رہنے والا تھا۔ تو چونکہ واقعہ ذرا اس طریقے سے ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم نے فرعونیوں سے نجات حاصل کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ، آپ قومی جبارین کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دے، چونکہ یہ تو وادی تیہ میں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم، اب آپ ایک نئے جہاد شروع کریں گے قوم جبارین کے خلاف، کیونکہ وہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ تو قوم جبارین کو پتہ چل گیا کہ اب تو ہماری خیر نہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہمارے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور یہ بلعام بن باعور جو ایک نیک معزز شخص تھا، عابد تھا، اس کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہیں، آپ ان کے لیے نبی موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی بدعا کیجئے کہ اللہ ان کو ختم کر دے اور ہمیں فتح دے دے اور ان کو مغلوب کر دے، شکست دے دے۔
تو چونکہ انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، معاذ اللہ، اللہ کے نبی کے خلاف اور اس کی قوم کے خلاف میں کیسے بددعا کر سکتا ہوں، یہ تو سراسر ظلم اور کفر ہے۔ لیکن چونکہ سامعین محترم بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قوم اس کی بیوی کے پاس چلی گئی اور بیوی سے کہا کہ آپ اس کو راضی کر دیں، تو مال کی دولت اور لالچ نے اس کو اندھا کر دیا۔ تو چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں اس کے لیے، جب اس نے استخارہ کرنا شروع کر دیا، استخارے میں اس کو بالکل ممانعت آئی کہ ہر کس اس طرح حرکت نہیں کرنا، لیکن چونکہ مال کی دولت وہی بات ہے، مال کی دولت کی وجہ سے وہ اس راستے سے ہٹنے لگا اور وہ جا کے ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے اس نے ارادہ کر دیا کہ میں بددعا کروں۔ بددعا کے لیے جب بیٹھا تو سامعین محترم ماجرا ذرا اس طریقے سے ہوا کہ اس کی جب ہاتھ اٹھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو یہ بددعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا ہو گئی اور اپنی قوم کے لیے بددعا ہوئی۔ تو اس کے قوم نے اسے فرمایا کہ اے بلم، یہ کیا کر رہے ہو، اللہ آپ کو برباد کرے، آپ ہمارے خلاف بددعا کر رہے۔ تو چونکہ اس نے فرمایا کہ اب یہ بات میرے اختیار سے چلی گئی ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ زبان میرے اختیار میں نہیں ہے، اب یہ خود جو نہ بول رہی ہے اور خود یہ نکل رہی ہے الفاظ، اب چونکہ میں دھتکارا گیا ہوں، میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ تو فوراً اسی موقع پر اس کی زبان لٹک گئی، زبان نکلی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود یہ کام کر دیا، اپنے اوپر یہ خود یہ چیزیں مسلط کر دی۔ جب اس کی زبان نکلی تو زبان نکلنے کی وجہ سے چونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے اپنے قوم کو کہا کہ بات سنو، میں اب کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور میں دھتکارا گیا ہوں، مجھ پر لعنت اللہ کی برس رہی ہے اور میں کافر مشرک ہو چکا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلہ بتاتا ہوں۔ وہ ہیلہ ذرا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی قوم کی ایک حسین لڑکیاں، معاذ اللہ بہت بڑا فتنہ ہے، حسین لڑکیاں، اس کو بالکل آراستہ کر کے، اس کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے فوج، بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ تو چونکہ انہوں نے یہی کیا لڑکی کو، اور اس کو یہ سمجھا دو کہ اگر کوئی آپ کو کسی چیز کے بھی پیغام دے دے تو اس کو منع نہیں کرنا۔ تو چونکہ واقعہ اس طریقے سے ہوا، انہوں نے اس لڑکیوں کو جب بھیجا اس کی طرف، تو بنی اسرائیل میں سے ایک سردار تھا جو ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، سامعین محترم، اور اسی کی وجہ سے اس نے اپنا منہ کالا کر کے، چونکہ بعد میں اس کو ہارون کے بیٹوں نے قتل کر دیا۔ لیکن اس گناہ کی وجہ سے، اور کیونکہ اس نے اس کو کہا تھا، بلعام بن باعور نے کہا تھا کہ جب یہ ساری قوم حرام جوئی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آئے گا اور ان کو نصرت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی موقع پر انہوں نے یہ کام کر دیا، ایک سردار سے یہ کام سرزد ہو چکا۔ سرزد ہونے کے بعد وہ ہارون کے بیٹوں نے ان کو قتل کر دیا، لیکن چونکہ اس گناہ کے سبب کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل طاعون کی بیماری میں مر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ شیطان کا بہکانا۔ تو شیطان کے بہکانے کی وجہ سے 70,000 مر گئے۔ اس کے بعد ہارون کے بیٹوں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے سب نے مل کر، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس عذاب کو ہٹا دے۔ تو بعد میں عذاب ہٹ گیا، لیکن شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کتنی بڑی سزا ملی، جسے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے ان پر اس واقعے کو
یہ چونکہ حضور علیہ السلام سے فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ مشرکین مکہ کو بتا دیں کہ چونکہ آپ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود یہود میرے آنے سے پہلے میرے تعریفات کرتے تھے، میرے جاننے کے باوجود مشرکین مکہ میرے جاننے کے باوجود مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کو خبر دے دو، ان کو آگاہ کر دو کہ آپ سے چونکہ پہلے بھی ایسے لوگ تھے کہ وہ اس طریقے سے حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو چونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، فَانسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کے معنی چونکہ نکلنے کے، تو وہ ان چیزوں سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کی اتباع کی، شیطان کی پیروی کی، اس کی پیروی کرنے کے بعد فَمَثَلُهُ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ بہکانے والوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے ہم اس کو بلند بھی کر سکتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن ہم نے اس کو زمین پست کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس وجہ سے، اس کی وجہ کہ انہوں نے خواہشات کی اتباع کی، تو پھر ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی زبان ایسی ہوگی جس کی کتے کی زبان ہوتی ہے، لٹک رہی تھی۔ ان تحمل علی الحد او تترکو یلحد، اگر آپ اس پر حملہ بھی کریں تب بھی وہ ہامتا رہتا ہے، یا حملہ نہ کرے تب بھی اس کی زبان ہامتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان قوم کی مثالیں ہیں جو ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو چونکہ جنہوں نے بھی اس طریقے سے کیا، اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی ایک انصاف دار بادشاہ ہے۔ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، جلال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہوں کے باوجود ہم پر مہربان ہے، ہمیں اپنا 24 گھنٹے ہمارے پر مہربان ہے، اسی گناہوں کے باوجود ہمیں سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ فراوانی ہے۔ تو چونکہ یہ سارے اسباب اور یہ سارے چیزیں جو انسان پر آتی ہے، یہ ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی کرتوت، ان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ کوئی اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ سارے ظلم انسان اپنے ساتھ خود کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ خالص اللہ للہ کے لیے کھڑے ہو جائے اور اللہ کے لیے آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے احکام پر پورا کا پورا اترے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کسی جگہ پہ ناکام نہیں کرے گا، ہر جگہ پہ آپ کی بلندی ہوگی اور ہر جگہ پہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں دیں گے۔ تو میں یہ بات جو حاصل کر رہا تھا شیطان کے بارے میں، کہ شیطان انسانوں پر مسلط نہیں ہوتے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر اس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین محترم، جنات بھی ہیں، وہ بھی انسانوں کے اوپر جو مسلط ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایسی جگہوں میں پھینک دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ، یا اللہ کی دین سے دور رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں۔ یہ سارے چیزوں سے دور رہنے کے باوجود تو شیاطین اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، جنات۔ تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک خوبصورت طریقے سے جو ہمارے پاس علاج کو مہیا کیے ہیں، وہ قرآن ہے۔ ایسے لوگ اگر ان چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج سامعین محترم قرآن ہے، کیونکہ 4 قل ثابت ہیں، 4 قل کو پڑھا کرے، سورۃ مزمل ثابت ہیں،
مزمل اپنے پر پڑھا کرے، تمام شیاطین سے اللہ رب العزت شخص کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ فاتحۃ الکتاب شفاء، فاتحۃ الکتاب شفاء، فاتحہ ہر چیز کا شفا ہے، من کل شفاء الا الداء، لیکن صرف موت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جس شخص کو موت آنی ہوتی ہے تو وہ تو آنی ہی ہوتی ہے سامعین محترم، اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں، نہ کوئی جو ہے نا اس کی کوئی چیز کام کر سکتی ہے، کیونکہ جب وجاء سکرۃ الموت، جب موت کی سکراہٹیں آتی ہیں تو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تھوڑی سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔